کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں خود کے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے ہمیں اوروں سے تعریف کی ضرورت ہوتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے ہر طرح کے فیصلے پہ اثر انداز ہوتی ہے. ہماری ڈریسنگ، بول چال، کھانا پینا، گھر، گاڑی، یہاں تک کہ ہمارے ریلیشن شپس کے بیسس بھی آج کل اس چیز کے گرد گھومتے ہیں کہ کسی طرح ہم اوروں کا اپروول حاصل کریں تاکہ ہم اپنے بارے میں بہتر محسوس کریں. کیا آپ کو پتہ ہے کنزیومر کلچر کے سکسیس کا راز کیا ہے؟ ہمارا ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا جن کی ہمیں ضرورت تک نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ہم اوروں کی نظر میں بہتر لگیں. اس بیہیویئر کو سب سے زیادہ پرولونگ اس ڈے اینڈ ایج میں سوشل میڈیا نے کیا ہوا ہے. یہاں سب کچھ لوگوں کے رسپانس سے جج کیا جاتا ہے. اس کے برعکس کہ اصل کنٹینٹ کیسا ہے. ہمارے پکچرز، اسٹیٹس یا کوئی بھی سوشل میڈیا پہ انگیجمنٹ ایسا لگتا ہے جیسے سب صرف اور صرف اپروول کے لیے جی رہے ہیں. لیٹس سے ہم اپنی کوئی سیلفی یا اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں. اگر 5 یا 10 منٹ کے لیے کوئی لائکس یا پراپر ریئیکشن نہ ملے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ سیلفی یا اسٹیٹس ڈیلیٹ کریں. سوشل سائنٹسٹ کے مطابق یہ ٹرینڈ کوئی 1 یا 2% لوگوں میں نہیں بلکہ 98% سوشل میڈیا یوزرز کے اندر موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اسٹرینجرز کے اوپینین کو لے کے اتنا پری آکوپائیڈ کیوں ہیں؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے اتنا obsessively ہم سوچتے کیوں ہیں کہ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے یا کسی اور کا ریئیکشن اس چیز کے بارے میں کیسا ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا پڑے گا. to be honest, چند لاکھ سال پیچھے جب ہم زمین پر بڑے بڑے دیو ہیکل جانوروں اور خطرات میں گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے گروپس میں زندگی گزار رہے تھے. یہ وہ دن تھے جب سروائیول کے لیے کوئی بھی اپنے گروپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا. ظاہر ہے فٹنگ اور ایکسیپٹنس کے لیے ہر شخص کو بالکل ویسے ہی بیہیو کرنا پڑتا تھا جو سوشلی ایکسیپٹیبل تھا. ایوولوشن کے لاکھوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارے اندر وہ خوف، انسٹنکٹ اور وہ ڈر موجود ہے کہ ہم کہیں اکیلے نہ رہ جائیں. انفیکٹ آج بھی ہماری 90% انگزائٹیز کا بیسک ریزن اوروں کو خوش کرنے یا ان کے اپروول حاصل کرنے سے ریلیٹڈ ہے. اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر ہمارے شرٹ پہ کوئی داغ لگ جائے تو فوراً سے ہم اینکشس ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے ارد گرد کے اسٹرینجرز کا ہمارے شرٹ کے بارے میں ججمنٹ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، رائٹ؟ ہر انسان کے بیسکلی 2 پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، ایک ایکسٹیریئر لینڈسکیپ اور ایک انٹیریئر لینڈسکیپ. ہمارا انٹیریئر بیسکلی وہ آتھینٹک سیلف ہوتا ہے جو ہمارا ریئل کور ہے، جو ہم نے اپنے احساسات، تربیت، آئیڈیولوجیز کو لے کر بہت محنت سے بنایا ہوا ہوتا ہے. جبکہ ایکسٹیریئر وہ خیالات اور رجحانات ہیں جن کے تھرو ہم اپنے آپ کو اوروں کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں. یہ دونوں پرسپشنز مل کے ایک سائیکو سوشل ڈائنامک بناتے ہیں، لیکن اس ڈائنامک کا صرف ایک بیلنسنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم یہ بیلنسنگ پوائنٹ مینٹین رکھیں. جب ہم بلا ضرورت ہر شخص کو خوش کرنے کی یا ہر آؤٹ کم کو خود سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ڈیلیکیٹ بیلنس شفٹ کر جاتا ہے. پھر ہم لوگ مکمل طور پر ایکسٹرنلی فوکسڈ ہو جاتے ہیں، اپنا اصل انٹرنل سیلف بھولنے لگ جاتے ہیں اور ہمارا ویژن اپنے بارے میں کلاؤڈڈ ہو جاتا ہے اور پھر ہم ہمیشہ اپنے آپ کو صرف اوروں کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. آپ نے اس ڈسٹورشن کی جھلک ایسے لوگوں میں دیکھی ہوگی جو اپنے بچوں کے تعلیم اور صحت سے زیادہ اپنی گاڑی اور گھر پہ پیسے لگاتے ہیں. ایون ہماری یونیورسٹیز میں اسٹوڈینٹس نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس اور کلبس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان گروپس کا کور یوزلی سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، نہ کہ کوئی انٹلیکچوئل ویلیو. ان کلکس میں فٹ ان کرنے کے لیے اسٹوڈینٹس اپنا انر سیلف اگنور کرتے رہتے ہیں. آپ کو اپنی ڈریسنگ، بول چال، حتیٰ کہ اتنی چھوٹی چیزیں کہ آپ کس طرح کا میوزک سنتے ہیں بعض اوقات آپ کو چینج کرنی پڑتی ہیں. ایسے گروپس یا سرکلز میں زبردستی فٹنگ کرنے کی کوشش کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹرو، جینوئن، یونیک کیریکٹر بھول جاتے ہیں. البتہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اوپینین ہمارے بارے میں میٹر کرتا ہے، مثلا آپ کے فیملی ممبرز یا آپ کے بہت ہی کلوز فرینڈز. اس کے علاوہ یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے بارے میں جنرل اوپینین کیا ہے. اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے کہ ہم کوئی کرمنل، ٹیررسٹ، چور، ڈاکو وغیرہ ہیں تو ہم صرف اپنے انر سیلف کا سوچ کے چیزیں اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا کیا ہماری وجہ سے واقعی میں کوئی معاشرے میں ڈسٹربینس تو نہیں پیدا ہو رہی. اس کے علاوہ ہمیں آئیڈیلی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے لمبے بال پسند ہیں یا چھوٹے، ہم بلیک شرٹ پہن لیں یا بلو، ہماری داڑھی ہے یا ہم کلین شیوڈ ہیں. ہمیں اپنے پولیٹیکل، ریلیجیس یا کوئی بھی اور ویوز بغیر کسی خوف یا ججمنٹ کے ایکسپریس کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اس ڈر سے بالاتر کہ کسی کو ہمارے خیالات پسند آتے ہیں کہ نہیں، ایز لانگ ایز ہمارے خیالات کسی طرح کا نفرت یا وائلنس انسائٹ نہ کرے. سیلف اپروول اپنے آپ کے ایکسپٹ کرنے سے آتا ہے. یہ وہ واحد چیز ہے جو ہمیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے اس لگاتار خوف سے آزاد کر سکتی ہے. کیا یونیکنس کا یہ میریکل امیزنگ نہیں ہے کہ دنیا کے 7 ارب لوگوں میں بالکل آپ کے جیسا کوئی ایک بھی نہیں؟ آپ کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر دونوں صرف آپ ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم اپنی پوری زندگی کسی اور کے جیسا بننے کی کوشش میں کیوں گزارتے ہیں؟ سوچئے.